اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، گناہوں کے اثرات فرامین غوث الاعظم دستگیر کی روشنی میں اس موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یہ تصور رکھتا ہے کہ اگر ہم نے گناہ کر لیا یا کر لیں گے تو کیا ہماری صحت پر اثر پڑ جاتا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا۔ تو دوستان محترم، آج میں آپ کو چند روایات کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ گناہ سے کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں تو حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس گیہوں کے چند دانے لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا رزق ہیں، اب اس کو لے کر آپ زمین میں کاشت کریں، کھیتی باڑی کریں، اور اس سے آپ فصل اگائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک گیہوں کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح تھا، یعنی یہ گیہوں کا دانہ جو ابتداءً اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی خوراک کے لیے، ان کے رزق کے لیے جو اتارا تھا، وہ گیہوں کا دانہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح تھا۔ پھر جب لوگوں نے ناشکری والا گناہ کیا تو اس ناشکری کی وجہ سے گیہوں کا دانہ مرغی کے انڈے کی طرح ہو گیا، اور پھر لوگوں نے ناشکری کی تو پھر وہ کبوتری کے انڈے کی طرح ہو گیا، اور پھر لوگوں نے ناشکری کی تو وہ گیہوں کا دانہ چھرے کی مقدار کے برابر ہو گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں
बीज के बराबर वो दाना हो गया। तो आप देख रहे हैं कि गुनाह का असर कहाँ मुरतब हुआ और कितना बड़ा गुनाह का असर पड़ा। तो ये लोगों का जो ख्याल है कि गुनाह करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, ये फ़र्क पड़ जाता है। और गुनाहों के असरात तो रिवायतों में हमने पढ़ा है कि नस्लों तक मुंतकिल हो जाते हैं और बाद में लोगों पर भी उन गुनाहों के असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। बस्तियों में असरात मुरतब होते हैं, पड़ोसियों पर असरात मुरतब होते हैं। तो गुनाह के असरात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसीलिए आप इस सिलसिले में इस रिवायत को भी देखें कि गुनाह के असरात की वजह से क्या होगा। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमा तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि ज़ररुल बाज़ी यसरी इलल जमी', के बाज़ लोगों के गुनाहों की नहूसत तमाम को पहुँचती है। यानी ऐसा नहीं है, अब हम में कुछ लोग वो भी हैं जो ये सोचते हैं चलो मैं तो नेक हूं ना, मैं उसको गुनाह से क्यों रोकूं। न गुनाह से रोकने का कोई प्लान, न गुनाह के हवाले से बचाव की कोई तदबीर, और न ये कि दिल में भी उसको बुरा जाने। अब फरमाया गया कि बाज लोगों के गुनाहों की नहूसत इलल जमी', तमाम लोगों को पहुंचती हैं। वलिदा युकाल, इसीलिए कहा जाता है मन अज़नब ज़ंबन फजमीउल खल्क़ि मिनल इंसी वद्दवाबि वल वुहूशी वत्तुयूरी वद्दर्रि खसमाउहु यौमल क़ियामा, कि जिसने एक गुनाह किया तमाम मखलूक, इंसान भी, जानवर भी, वहशी दरिंदे भी और चरिंद परिंद भी, हत्ता कि सूरज की शुआ में नजर आने वाले जर्रात, सब के सब जिसने एक गुनाह किया, कयामत के दिन सब के सब उसके मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में उसके ऊपर झगड़ेंगे कि इसकी गुनाहों की नहूसत की वजह से हमें भी तकलीफ पहुंची थी। वो आपने सुना होगा, एक बुजुर्ग सफर करते हुए एक शख्स जो बेनमाजी था, उसके बारे में कि वो समंदर के करीब से गुजरा, प्यास लगी हुई थी, उसने समंदर का पानी चुल्लू में लेकर मुंह में रखा। जब उसको बदमजा लगा तो उसने वो कुल्ली वापस समंदर में फेंक दी। तो वहां से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि समंदर की मछलियां एक दूसरे को खा रही हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने दुआ की, या अल्लाह ये समंदर में भी अजाब आ चुका है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से उन्हें ये जवाब दिया गया कि यहाँ से एक बेनमाजी गुजरा था और उसने मुंह में पानी लेकर के वापस समंदर में डाल दिया था, उसकी उस मुंह की कुल्ली की नहूसत की वजह से समंदर की मछलियों में अजाब आ चुका है। तो आप गौर फरमाएं कि गुनाहों के असरात कितने सख्त हुआ करते हैं। इन गुनाहों की वजह से जानवरों पर भी असर मुरतब होता है और ये चरिंद परिंद जानवर इंसान जिन जिन लोगों को इसके गुनाहों के असरात की वजह से तकलीफ झेलनी पड़ी, क़यामत के दिन सब के सब अल्लाह की बारगाह में इसके मद्दे मुकाबिल बन के खड़े हो जाएंगे कि या अल्लाह इसकी वजह से हमें तकलीफ पहुंची थी। तो कौन कहता है कि गुनाह का असर नहीं होता। पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु इसीलिए इरशाद फरमाते हैं, वल मासी दाउन व ताअतु दवाउन। गौस पाक फरमाते हैं गुनाह ये बीमारियां हैं और अल्लाह रसूल की इताअत करना उस बीमारी की दवा है। हम में से हर शख्स इस बात के बारे में तो चौकन्ना रहता है कि जहां बीमारी है फैली हुई है तो
لوگوں کی گائیڈ لائنز کے مطابق کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائیں گی، اس سے ملیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائیں گی۔ لوگ بیماریوں سے بچنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں اور کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن پیران پیر فرماتے ہیں یہ بیماریاں ہے کیا؟ پیران پیر فرماتے ہیں ہر گناہ بیماری ہے، یہ گناہ بیماری ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں پائی جانے والی ظاہری نظر آنے والی بیماریوں کو دیکھ کر بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میں اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤں، تو غوث پاک کہتے ہیں پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، گناہ بھی بیماری ہیں، بلکہ آگے بیماریوں کا سبب ہی گناہ ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں وَالظُّلْمُ دَاءٌ وَالْعَدْلُ دَوَاءٌ، ظلم کرنا یہ بیماری ہے اور عدل و انصاف کرنا اس بیماری کی دوا ہے۔ اب ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبے سے جڑا ہوا شخص، مرد یا عورت، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی دکاندار ہے تو کوئی کسٹمر ہے، جو جس کام سے جڑا ہوا ہے، اگر کسی بھی جگہ وہ ظلم کرتا ہے تو بیماری میں مبتلا ہے۔ اور اس بیماری کے خاتمے کی دوا کون سی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں تم عدل و انصاف کرو، یہ اس ظلم والی بیماری کی دوا ہے۔ پیران پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں مخالفت الحق تعالی داء والتوبۃ من سکر الذنوب دواء، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بیماری ہے اور گناہ کے نشے سے توبہ کر لینا اس بیماری کی دوا ہے۔ تو ہمارے سامنے بیماری اور دوا کا یہ فلسفہ غوث پاک نے رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ غوث پاک وہ باریک بین ہیں، فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں میں اللہ کے سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے بندہ کخردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح سے بندہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہے، اور میں مسلسل دیکھتا ہوں۔ تو جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ گناہ کو ہم کیسے بیماری مان لیں، تو جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہی تو ہمارے پیران پیر ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تمہارا پیر ہوں، میں دستگیر ہوں، مجھے رب نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو جو تمہیں نظر نہیں آ رہا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گناہ یہ بیماریاں ہیں اور ان گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری بھی بتائی اور بیماری کا علاج بھی بتایا، لیکن ساتھ ساتھ میں بیماری پر دوا کام کب کرتی ہیں؟ جب ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے تو پہلے تو ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے، یعنی مرض کو متعین کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ کیا واقعی میں آپ کو یہی بیماری ہے۔ اگر ڈاکٹر کو سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ رپورٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ رپورٹ نکال کے لاؤ، پھر اس میں دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہاں ان کو یہی بیماری ہے۔ تو چونکہ جب مرض متعین ہو جاتا ہے تو پھر آگے دوائی شروع کی جاتی ہے، اور جب مرض متعین ہونے کے بعد دوائی شروع کی جائے تو ڈاکٹر ساتھ ہی ساتھ میں کچھ پرہیزی بھی بتاتے ہیں کہ اب تمہارا مرض تو پکڑ لیا گیا کہ یہی تمہاری بیماری ہے اور اس کی یہ دوا ہے، مگر یہ کورس 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے تک چلانا پڑے گا، اور اس ٹائم کے اندر تم نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر بندہ مرض کی تشخیص نہ ہو سکے تو بھی بیماری کا علاج نہیں ہو سکے گا، کہ بیماری کچھ اور ہے علاج کچھ اور ہوتا رہے گا۔ تو مرض متعین ہو جائے، پھر آگے دوا بھی ٹھیک دی جائے، پھر تیسرا مرحلہ کے پرہیز بھی کیا جائے۔ ہمارے پیران پیر ایسے دستگیر ہیں جنہوں نے تینوں باتوں کا ہمیں بھرپور نور عطا کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ گناہ یہ بیماریاں ہیں اور اس کی دوا کیا ہے؟ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا، یہ اس کی دوا ہے، اور آگے پرہیز کیا کرنا ہے؟
غوث پاک فرماتے انما یتم لک الدواء اذا فارقت الخلق بقلبک واوصلتہ ربک تعالی، فرماتے ہیں کہ اس بیماری پر یہ دوا اس وقت کام آئے گی کہ جب اس بیماری پر یہ دوا تو اخلاص کا پرہیز استعمال کرے گا۔ یعنی پرہیز جس چیز کا بتایا جاتا ہے نا کہ پرہیز کرو گے تو دوا کام کرے گی، تو یہاں پرہیز میں ریاکاری بتائی گئی کہ ریاکاری سے پرہیز کرو، اخلاص پیدا کرو۔ اگر گناہ کی بیماری پر اللہ رسول کی فرما برداری کی دوا اخلاص کے پرہیز کے ساتھ استعمال کی تو سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں، یہ تین باتوں پر تم عمل کرو، رب تمہیں ہر بیماری سے بچا لے گا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے جس پر ہر کسی کو توجہ دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو، جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے دلوں میں رعب داخل کر دیتا ہے۔ اس قوم کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی رعب، ان کے دشمنوں کا ڈر داخل کر دیتا ہے۔ وہ قوم دشمنوں سے ڈرپوک ہو جاتی ہیں۔ جب اس قوم کے اندر خیانت والا گناہ آئے گا تو اس خیانت والے گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اب آگے ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، کہ جب کسی قوم میں زنا پھیل جائے گا تو اس گناہ کا اثر یہ ہوگا کہ اس قوم میں موتیں کثرت سے ہوں گی، لوگ بہت زیادہ مریں گے۔ جب زنا پھیل جائیں گا تو موتیں بہت زیادہ ہوگی۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کا رزق روک لے گا، ان کا رزق روک دیا جائے گا۔ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ، اور جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرے گی تو اس قوم میں خون ریزی پیدا ہوگی۔ وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ، اور جب کوئی قوم خطرہ بالعہد وعدوں کو توڑے گی، وعدہ خلافی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ تو یہ گناہ کے اثرات ہیں، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ گناہ کریں تو کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ اثر پڑتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں والمعاصی داء، یہ گناہ ہی بیماریاں ہیں، یہ موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ رزق سے برکت اٹھی ہوئی ہے، یہ قوم کے دلوں میں ان کے دشمن کا رعب طاری ہو چکا ہے، یہ قوم کے اوپر ان کا دشمن مسلط ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گناہ ہوں گے تو پھر آگے یہ اثر ہوگا۔ تو اس سچی تو فرمایا غوث پاک نے کہ گناہ ہی بیماریاں ہیں۔ اب اس گناہ سے اگر ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو بچا لیں گے۔ اس سلسلے میں آگے بھی حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، اس آیت کا ترجمہ یہ کہ زمین میں اور سمندر میں فساد پیدا ہوا، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں سمندر میں دونوں جگہ فساد پیدا ہوا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا فساد زمین پر کب پیدا ہوا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، تو اس قتل والے گناہ کی سزا میں زمین پر پہلا فساد پیدا ہوا۔ اور ابھی جو سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں
تو جو کشتی چھین لیتا تھا اس پار سمندر کا بیٹھا ہوا جلندی بادشاہ، تو فرماتے ہیں اس نے جب کشتیوں کو چھیننے والا گناہ کیا تو سمندروں میں فساد پیدا ہو گیا۔ اور روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ لا یأتی ابن آدم شجرتن، کہ کوئی بھی انسان پہلے کسی بھی درخت کے پاس پہنچتا تھا علیہ ثمرتن، تو اس درخت پر پھل پاتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا درخت پر پھل ملتے تھے، اور سمندروں کا پانی میٹھا تھا، اور شیر دوسرے جانوروں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب قابل نے حابل کو قتل کیا تغیر ما علی الارض، تو زمین کے حالات بدل گئے، شاکت الاشجار، درختوں کے اوپر کانٹے لگنا شروع ہو گئے، سارا ماء البحر ملحن مرن جدا، اور سمندروں کا پانی سخت اور شدید کھارا ہو گیا، وقصد بعض الحیوان بعضا، اور بعض جانوروں نے بعض جانوروں کو مارنا شروع کر دیا، تعلقت شوقۃ بنبی، ایک کانٹا ایک نبی کے دامن سے الجھ گیا، تو اس نبی نے اس کانٹے کو زجر و توبیخ کی کہ مجھے لگا تو اس کانٹے نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا انی ظہرت من شؤم بذنوب الآدمیین، آپ مجھے لعن طعن کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ گناہوں کے اثرات کہاں کہاں مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ تو آج ہر صغیر و کبیر کو نظر آ رہا ہے کہ نسل ہماری گناہوں میں تباہ ہو رہی ہے۔ اور یہ باتیں مجھے سمجھانے کے لیے کوئی بڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں المعاصی داؤن، گناہ یہ بیماریاں ہیں۔ اپنی نسل کو اور اپنے آپ کو اگر ہم گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو بیماریوں سے بچا لے جائیں گے۔ تو اس کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو مسئلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک گھر میں کئی افراد رہتے ہیں اور دھونے کے لیے کپڑے وہ واشنگ مشین میں ساتھ ڈال دیتے ہیں، کوئی کپڑا اس میں ناپاک بھی ہوتا ہے، تو اب وہ پاک ہو گیا سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ابتداءً اولاً حکم یہ ہے کہ جن کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہیں ان کپڑوں کو وہ خود دھل لے اچھی طرح سے۔ پانی اگر تھوڑا ہے تو اس کو ایک مرتبہ دھونے کے بعد اچھے طریقے سے نچوڑیں کہ ایک قطرہ بھی اب اس میں باقی نہ رہے، پھر دوسری مرتبہ پانی ڈال کر کے پھر نچوڑے، پھر تیسری مرتبہ، اور اگر وہ نل کے نیچے دھو رہا ہے تو اب اس میں 3 مرتبہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نل سے جو پانی جاری ہوتا ہے وہ مائع جاری کے حکم میں ہے، اور اس سے بندے کو جب گمان ہو جائے کہ ہاں نجاست دور ہو گئی ہے تو وہ کپڑا اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن آیا یہ کہ یہ طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے پہلے، لیکن اگر کسی نے کپڑے سب ساتھ میں ہی واشنگ مشین میں ڈال دیے تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو ہمارے فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشین ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ پانی لینے کے بعد اچھی طرح دھلتی ہیں اور پھر وہ سارا پانی نکل جائے اس میں سے، اور وہ مشین اتنی چلے کہ اس کپڑے کے اندر ایک قطرہ بھی پانی نہ رہے، سوکھ جائیں، پھر اس کے اندر مشین پانی لے اور پھر پانی نکالے، اس طرح 3 مرتبہ اگر وہ مشین پانی لیتی ہیں اور 3 مرتبہ کپڑوں کو خشک کرتی ہیں تو ہمارے فقہاء فرماتے ہیں پھر بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اس صورت میں بھی پھر بھی ہمیں عمل اسی صورت میں کرنا ہے جو ابتدائی ہیں، کہ گھر میں جس شخص کے بھی کپڑوں پر کچھ نجاست لگی ہوئی ہیں تو وہ اگرچہ دھلنے کے لیے دھلنے والے کپڑوں میں ڈالے، مگر جہاں جہاں نجاست لگی ہے خود پہلے صاف کر لیں اور بعد میں اس کو دھلنے کے لیے دیں، یہ احتیاط ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ چیز بھی سن رہا ہوں کہ کئی ہمارے نوجوان یا بزرگ ہیں وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہیں، اب تکبیر پڑھی جا رہی ہے، جب سارے لوگ کھڑے ہو پھر بھی وہ آرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تب یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے آداب ہیں۔ آپ اگر کسی عالم کے یہاں، کسی آفیسر کے یہاں آفس میں جاتے ہیں اس کے یہاں تو ایسا کرتے ہیں؟ یہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ، یہاں آنے کے کئی آداب ہیں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے تھے اور انہوں نے ٹانگ پھیلا دی صرف،
اور وہ بھی قبلے کی طرف نہیں، کسی اور طرف بیٹھے تھے، کسی اور طرف پاؤں پھیلائے۔ غیب سے آواز آئی کہ کیا بادشاہوں کے دربار میں یوں پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے اس کے بعد کبھی سوتے ہوئے بھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ روایت میں لکھا گیا کہ پاؤں تبھی پھیلائے جب ان کی موت ہوئی، تب انہوں نے جنازے میں پاؤں پھیلائے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ، وہ غیرت مند ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر دور دور کھڑے رہتے ہیں اور پھر لوگوں کو بلانا پڑے۔ قاری صاحب ہمارے کئی مرتبہ اعلان کرتے ہیں، تو خدا را ایسا نہ کریں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، نماز جمعہ بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہاں آ کر کے بھی ہم رحمتوں سے دور رہے تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا را ایسا نہ کریں، تکبیر میں جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فوراً اٹھ کے اپنی اپنی جگہوں کی طرف آ جائیں۔ اور ابھی بھی میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی قاری صاحب اعلان کریں گے، اس سے پہلے آپ لوگ کھڑے ہو کر کے آپ صفوں کو پر کر ہی لیں، کھڑے ہو کر کے آپ لوگ صفوں کو پر کر لیں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندر تشریف